یسوع المسیح خداوند میں سب کی سلامتی ہوں۔ آج ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے کیا عورت حیض کے ایام میں دوران حیض خدا کی عبادت کر سکتی ہے؟ کیا وہ چرچ جا سکتی ہے؟ کلام خدا کیا فرماتا ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے خدا کے کلام سے۔ شریعت موسیٰ میں لکھا ہے، احبار کی کتاب اور اس کا 15 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، خدا کا کلام فرماتا ہے، خدا کی جو تعلیم ہے وہ یوں فرماتی ہے، 15 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، اور اگر کسی عورت کو ایسا جریان ہو کہ اسے حیض کا خون آئے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گی، اور جو کوئی اسے چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا میرے لیے اور تمام سننے والے لوگوں کے لیے باعث برکت ہو۔ کلام خدا فرماتا ہے کہ عورت 7 دن تک، حیض والی عورت 7 دن تک ناپاک رہتی ہے، اور وہ ناپاکی اس کے ارد گرد رہتی ہے، اور وہ ناپاکی 7 دن تک اس کے ساتھ رہتی ہے، اور جو کوئی اسے چھوئے وہ ناپاک ہوتا ہے، جو کوئی اس کے قریب آئے وہ ناپاک ہوتا ہے، وہ جس چیز کو چھوئے وہ چیز، وہ برتن ناپاک ہو جاتا ہے، وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کسی برتن کو چھوئے، اگر وہ مٹی کا برتن ہے تو وہ توڑ دیا جائے، کیونکہ اس کی ناپاکی کے سبب سے۔ شریعت کے مطابق ایسی عورت جس جگہ بیٹھے وہ ناپاک ہے، جہاں وہ جائے وہ ناپاک ہے، جسے وہ چھوئے وہ ناپاک ہے۔ ایسی عورت کچن میں بھی داخل نہیں ہو سکتی، کھانا بنانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے بھی داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ شریعت کے مطابق ناپاک ہے، 7 دن ناپاک ہے۔ اور اگر وہ بیاہی ہے تو اس کا شوہر بھی اس کے سبب سے 7 دن تک ناپاک رہتا ہے، اور ایسی عورت کہیں جا نہیں سکتی، ایسی عورت سے اس کے گھر کے لوگ بھی دور رہتے ہیں، کوئی اس سے ملتا نہیں، کوئی اس کے قریب نہیں آتا تاکہ ناپاک نہ ہو جائے۔ اور شریعت کے مطابق ایسی عورت خدا کی حضوری سے بھی دور رہتی ہے، خدا کی عبادت سے بھی دور رہتی ہے، عبادت گاہ سے بھی دور رہتی ہے۔ اور کلام خدا فرماتا ہے کہ حیض والی عورت جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے ناپاک ہوتی ہے، اس کی جسمانی حالت اور روحانی حالت دونوں طرح سے وہ ناپاک ہوتی ہے۔ ہم آج مسیحی بہنیں، بیٹیاں، مائیں صرف چرچ نہ جانے سے گریز کرتی ہیں کہ ہم ناپاک ہیں، لیکن شریعت یہ بتاتی، یہ سکھاتی، یہ سمجھاتی اور یہ تعلیم دیتی ہے کہ ایسی عورت گھر میں کسی چیز کو چھو نہیں سکتی، کسی برتن کو چھو نہیں سکتی، اگر وہ جس رضائی کو لے وہ رضائی بھی ناپاک ہے، وہ گھر سے نکل نہیں سکتی ایسی عورت۔ لیکن ہماری مسیحی بیٹیاں، بہویں، بہنیں، مائیں صرف چرچ نہ جانے سے گریز کرتی ہیں، بلکہ میں آپ کو آج مزید ہم سیکھیں گے، لیکن ایسی عورت روحانی اور جسمانی طور پر دونوں طرح سے ناپاک ہوتی ہے، اور وہ تب تک اپنی روحانی اور جسمانی حالت سے پاک نہیں ہوتی جب تک وہ اپنا 7 دن کے بعد کفارہ نہ دے دے۔ 8ویں دن وہ کفارہ دیتی ہے، اور کاہن اس کا کفارہ دیتا ہے، اس کے گناہ کا اور اس کے سختنی قربانی کا، تب وہ اپنی جسمانی اور روحانی پاکیزگی حاصل کرتی ہے۔ اب کفارے کا مطلب کیا ہے؟ لفظ کفارے
کا مطلب گناہ کا عوض، گناہ کا بدلہ، گناہ دھو دینے والا، گناہ دھو دینے کا عمل. جب تک کفارہ نہ ہوگا وہ عورت پاک نہ کہلائے گی، نہ ہوگی، وہ ناپاک رہے گی، وہ گناہ میں رہے گی. شریعت کے مطابق ایسی عورت گناہ گار کے برابر ہے. وہ گویا گناہ گار کے برابر کہلاتی اور سمجھی جاتی ہے، اور اپنے گناہ اور اپنی ناپاکی سے تب تک بری نہیں ہوتی جب تک اس کا کفارہ نہ دیا جائے. کفارہ کس کا دیا جاتا ہے؟ کفارہ گناہ گار کا دیا جاتا ہے. اور شریعت یہ سکھاتی، بتاتی، سمجھاتی کہ ایسی عورت کا کفارہ دیا جاتا، اور کفارہ بکرے کا، برے کا، یا کبوتر یا 2 قمریاں دی جاتی ہے. اگر گنجائش ہے تو برا، اگر نہیں ہے تو پرندے دیے جاتے، اور تب ہی وہ اپنے گناہ، اپنی ناپاکی سے کیا ہوتی؟ رہا ہوتی. اب آج ہم کیسے اپنے ایام حیض میں اپنی ناپاکی سے پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں؟ آج ہم کس کا کفارہ دیں؟ آج ہم کیسے کفارہ دیں؟ آج ہم کس کو قربان کریں؟ آج ہم کس کو چڑھائیں؟ مسیحوں، ایمانداروں، راست بازوں، خدا کی بیٹیوں، خدا کی پیاریوں، آج ہم کس چیز کا کفارہ دیں تاکہ ہم پاک ہوں، تاکہ ہم اس ایام حیض کے گناہ سے آزاد کیے جائیں؟ تب ہی ہم پاک کہلائیں گے، اور تب ہی ہم خدا کی حضوری میں جانے کے قابل ہوں گے، ورنہ ہم جانے کے قابل نہ ہوں گے. اب کیا ہے؟ اب کون سا راستہ ہے کہ ہم پاک کہلائے جائیں؟ ہم ذات عورت پاک کہلائے جائے، تاکہ جو پابندیاں ہم پر ہیں، جو شریعت میں پابندیاں تھی عورت پر، اب کون سی ہے جس کے وجہ سے ہم اس پابندی سے آزاد ہوں، کفارہ دیں، اور آزادی کے ساتھ خدا کے گھر میں جائیں، چرچ میں جائیں، عبادت کریں، تعریف کریں، گیت گائیں، مدح سرائی کریں. اب کیا ہے تاکہ ان پابندیوں سے آزاد کیے جائیں؟ اب کیا کریں؟ اب کیا کفارہ دیں؟ اب کس چیز کا کفارہ دیں اپنے ایام حیض میں؟ اب کوئی کفارہ نہیں. اب ایام حیض کی عورت کو آزادی ہے. اب ایام حیض کی عورت کو یہ آزادی ہے، کھلی آزادی ہے. کوئی پابندی نہیں، کوئی بندش نہیں، بلکہ وہ دلیری کے ساتھ، بلکہ وہ ہمت کے ساتھ، بلکہ وہ تحمل اور صبر کے ساتھ، بغیر کسی خوف، بغیر کسی شک کے خدا کی عبادت کرے، خدا کی تعریف کرے، خدا کی تمجید کرے، خدا کی مدح سرائی کرے، خدا کے گھر میں جائے، گیت گائے، ہر جگہ جا سکتی اور بیٹھ سکتی اور اس یسوع کی تعریف کر سکتی ہے، بغیر کسی شک اور خوف کے. اب ایام حیض کی عورت اپنے دل میں یہ خیال نہ رکھے، نہ شک کرے، نہ شبہ، نہ خدشہ رکھے کہ اب اگر وہ ایام حیض میں دعا کرے گی تو اس کی دعا شاید نہ سنی جائے. اب وہ دعا کرے گی اس لمحے میں، اس حالت میں، شاید خدا کی حضوری اس پر نہ ہے. اب وہ یہ نہ سوچے کہ میں دعا کروں گی، شاید خدا کا روح القدس مجھ پر آ کے ٹھہرے نہ، روح کی نعمتیں، روح کے پھل، روح کا مسا مجھ پر نہ ہے، کیونکہ میں ناپاک ہوں. اب ایسی عورتیں اس خیال اور اس شک اور اس خوف سے نکل جائیں. اور اگر ایسی تعلیم کچھ خواتین دیتی ہیں، اگر ایسی تعلیم ملتی ہے خواتینوں سے، تو ایسی تعلیم کو رد کرو اور یسوع المسیح کی تعلیم پر عمل کریں. کیونکہ اس نے اپنے خون سے آپ کا کفارہ دیا ہے. اور آپ جس طرح شریعت میں اس عورت کے 8ویں دن برے کا اور کبوتر کا کفارہ دیا جاتا قربان کر کے، آج بھی اس یسوع کے خون سے آپ کے گناہ کا، آپ کی خطا کا، آپ کی ناپاکی کا کفارہ ہو چکا ہے. اب آپ کو خوف نہیں، شک نہیں کرنا چاہیے. اور عبرانیوں میں یہ صاف واضح طور پہ لکھا ہے. میں کلام خدا کو پڑھوں گا تاکہ آپ
اس سے تسلی پائیں۔ عبرانیوں کا خط اور اس کا 9واں باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون سے، جب اس جانور کے خون سے جو خود میں، اس جانور کے خون سے جس کے خون میں قدرت نہیں، اس جانور کے خون میں جو خود میں کچھ نہیں، جس کا وجود ہی جو خود میں وجود نہیں رکھتا، اس جانور کے خون سے جس کے خون میں اثر نہیں، اس کے خون سے بدکاریاں اور جسم کی ناپاکیاں معاف کی جاتی۔ اور آگے لکھا ہے، اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس جانور کے بچڑے کی اور اس گائے کے بچڑے کی کھال کی راکھ سے جو بدن پر چھڑکی جاتی، جو بدن پر پھینکی جاتی، جو جسم کی بیماریاں، ناپاکی بیماریاں، ایڈز کی بیماریاں، وہ دہات جو بہتی، جو ناپاک کرتی اور جو خوف لاتی، جو خدشہ لاتی کہ اب ناپاکی کے سبب سے خدا کی حضوری میں داخل نہیں ہو سکتے، اب ناپاکی کے سبب سے خدا کے گھر نہیں جا سکتے، اس جانور کے کھال کی راکھ سے آپ کی ناپاکیاں شریعت کے مطابق دھو دی جاتی، ختم کی جاتی، بسم کی جاتی، نیست کی جاتی، مٹا دی جاتی۔ تو پھر یسوع المسیح کی دلہن، تو پھر یسوع المسیح کی پیاری، یسوع المسیح کی بیٹیوں، یسوع المسیح پر ایمان رکھنے والی، اسے پوجنے والی، تو پھر یسوع کا خون لکھا ہے اس کی 14 آیت میں، تو مسیح کا خون جس کے خون میں قدرت ہے، جس کا خون زندہ خون ہے، اور تو اس کا خون ہے، تو اس کا خون انسانی، پر ہم انسانوں کی طرح اس کا خون نہ تھا، اس کے خون میں قدرت ہے، ہاں وہ اس کے خون میں ہم انسانوں کی طرح وہ بے اثر خون نہ تھا، ہم انسانوں کی طرح بے مردہ وہ مردہ خون نہ تھا، ہم انسانوں کی طرح وہ بے وجود بے اثر خون نہ تھا، ہے تو انسان کا خون تھا، وہ اس کے خون میں انسانی تخم نہ تھا، اس کے خون میں انسانی باپ دادا کے خون کی مداخلت نہ تھی، اس کے خون میں باپ دادا کے خون کی پہچان نہ تھی، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے خون میں اپنے باپ دادا کے خون کی پہچان ملتی ہے، اس کے خون میں باپ دادا کی پہچان اور نظر آتی اور شکل نظر آتی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کے خون میں، اور اس کا خون جو تھا اس کے باپ کا خون تھا، اس کے اندر جو خون تھا وہ باپ کا خون تھا، اس کے اندر جو خون تھا وہ اپنے باپ کے خون کی پہچان رکھتا تھا، اس کے اندر یسوع المسیح کے اندر جو خون تھا وہ اپنے باپ کی گن رکھتا، اپنے باپ کی خصوصیات رکھتا، اپنے باپ کی پہچان رکھتا، وہ کسی انسان کی اس کے خون کے اندر کسی انسان کے خون کے اثرات نہ تھے، وہ اسحاق اور یعقوب کے خون کے اثرات رکھتا تھا، اس کے خون میں اسحاق اور یعقوب کے خدا کے خون کی پہچان تھی، اور اس کی شکل انسانی نہ تھی بلکہ باپ یہوہ کی شکل تھی اس کی، اور اس کی شکل کسی انسان پر نہ گئی تھی، نہ ہی مقدسہ مریم کے بھائیوں، نہ مقدسہ مریم کے خاندان پر، نہ مقدسہ مریم کے باپ دادا اور چاچے بابے پر اس کی شکل گئی تھی، اس کی شکل جو تھی یہوہ خدا پر تھی، اپنے باپ پر تھی اس کی شکل، اس کی خصوصیات گن جو تھے اپنے باپ پر تھے، اس کا کریکٹر اپنے باپ جیسا تھا، کسی انسان کے جیسا نہ تھا۔ اور آگے لکھا ہے 14 آیت میں، اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، اس ازلی روح سے جو ابدی روح ہے، جو اس میں تھا اور یہ اس میں تھا، نہ یہ روح اس سے الگ ہوا اور نہ وہ روح اس سے الگ ہوا، یہ روح جو تھا باپ کا اس میں اور یہ اس کے اندر تھا، یہ دونوں ایک تھے۔
نہ وہ اس سے جدا ہوا، نہ یسوع المسیح اپنے باپ سے جدا ہوا. یہ دونوں ایک دوسرے میں تھے، ایک روح تھے. اور آگے لکھا ہے تو تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا. دلوں کے خیال اور ضمیر جو کہتا ہے کہ عورت، حیض والی عورت ناپاک ہے، حیض والی عورت چرچ نہیں جا سکتی، چرچ نہیں آ سکتی، دعا نہیں کر سکتی، حیض والی عورت خدا کے مذبح کے پاس نہیں آ سکتی، خدا کے مذبح کے قریب نہیں آ سکتی، خدا کے گھر میں نہیں آ سکتی، خدا کی حضوری میں نہیں آ سکتی، خدا کی پرستش نہیں کر سکتی، دعا نہیں کر سکتی. ایسی عورتوں کو جو خادمین، ایسی عورتوں کو جو کلیسیا روکتی ہے، جو ان کے لیے بندش اور ان کے لیے رکاوٹ اور ان کے لیے پابندی بناتی ہیں کہ ایسی عورتیں خدا کے گھر آنے کے لائق نہیں. ان پر پابندی ہے، ان پر قانون ہے کہ ایسی عورتیں خدا کے گھر میں نہیں آ سکتی، خدا کی حضوری میں نہیں آ سکتی، مذبح پر نہیں آ سکتی. اگر ایسے خادمین اگر روکتے ہیں کہ ایسی عورتیں خدا کی حضوری میں نہیں آ سکتی، ان کا روا نہیں ہے، تو میں نہیں بلکہ یہ کلام خدا اور خدا کے کلام کی تعلیم جو فرماتی ہے کہ ایسی عورتوں کو جو منع کرتے ہیں. کلام خدا فرماتا ہے کہ ایسی عورتیں جو اب بھی خادمین اور کلیسیا کی نظر میں گناہ گار کے برابر گنی جاتی اور سمجھی جاتی ہیں، جس طرح شریعت میں، جس طرح یہودی عالموں کے نزدیک، یہودی استادوں کے نزدیک، یہودی اور شریعت کے مطابق، موسیٰ کی شریعت کے مطابق جس طرح عورت حیض والی ناپاک کہلائی جاتی اور گناہ گار کے برابر جانی جاتی، آج بھی مسیحی کلیسیائیں، آج بھی مسیحی خادمین یہی سوچتے ہیں کہ حیض والی عورت کیا ہے؟ ناپاک ہے، گناہ گار کے برابر سمجھی جاتی ہے آج بھی. لیکن میں یہ بتانا چاہتا اور کلام یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ حیض والی عورت گناہ گار نہیں ہے، حیض والی عورت ناپاک نہیں ہے. کیونکہ جس طرح گناہ گار خدا کی حضوری میں شریعت کے مطابق ٹھہر نہیں سکتا، گناہ گار خدا کی حضوری میں آ نہیں سکتا، گناہ گار پر خدا کی حضوری ٹھہر نہیں سکتی، آ نہیں سکتی، اسی طرح آج بھی مسیحی کلیسیائیں اور بزرگ اور ایلڈر اور مبشر اور خادمین ایسی عورتوں کو خدا کے گھر میں آنے سے روکتے اور پابندیاں لگاتے ہیں. اب وہ گناہ گار نہ رہیں، اب وہ ناپاک نہ رہیں، کیونکہ جس طرح شریعت میں 8ویں دن ان کا کفارہ دیا جاتا، اسی طرح یسوع مصلوب نے ان تمام بیٹیوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا اور تمام مرد کا اور تمام امت کا کفارہ دے دیا ہے، اپنا خون بہا کر، اپنے آپ کو قربان کر کے، ایک ہی بار خدا کے حضور قربان ہو کر، ایک ہی بار تمام ان خطا، جرم اور ناپاکی کی قربانیوں کو اپنے اوپر لاد کر، ایک ہی بار خدا کے حضور میں داخل ہو کر تمام قربانیوں سے آزاد کر دیا، تمام ناپاکیوں سے آزاد کر دیا، تمام ان گناہوں سے، تمام ان رسمی گناہی ناپاکی رسمیں، ناپاکی قوانین جو عورت کو، جو خدا کی حضوری سے، مرد کو خدا کی حضوری سے جو روکتی، جو رکاوٹ بنتی خدا کی عبادت کرنے سے، جو رکاوٹ بنتی خدا کی تعریف کرنے سے، جو رکاوٹ بنتی خدا کی مدح سرائی کرنے سے، یسوع المسیح نے قربان ہو کر ایسی تمام تعلیمات اور تمام بیماریوں اور گناہوں سے آزاد کر دیا ہے. اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے مسیحو، اب کوئی بندش، اب کوئی ایسا قانون نہیں جو آپ کو خدا کی حضوری سے روک دے. بنانے والا بھی وہ اور ختم کرنے والا بھی وہ یسوع المسیح ہے، اور اس نے اپنی قدرت سے یہ ختم کیا قانون. اب حیض والی عورت
اب وہ مرد حضرات یہ نہ سوچیں کہ ناپاکی کے سبب سے عورت خدا کی حضوری میں داخل نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی مرد یہ سمجھے کہ ناپاکی کے سبب سے وہ خدا کے گھر میں نہیں جا سکتے، خدا کی عبادت نہیں کر سکتے، بلکہ دلیری کے ساتھ، بے خوف، بے شک، بے خدشہ، بغیر خدشے کے خدا کی حضوری میں جائیں اور اس کی عبادت کریں، پر بشرط یہ کہ اپنے آپ کو پاک رکھیں، صاف رکھیں اور غسل کر کے اپنے آپ کو جو نا گندگی سے بچائیں۔ اور دوسری بات جو یہ ہے، کیا سوال ہے، کیا ایام حیض کا اختیار عورت کے پاس ہے؟ کیا ایام حیض میں عورت خود کو اس ایام میں دھکیلتی اور اپنے آپ میں خود یہ ایام لے کر آتی؟ کیا عورت خود سے یہ ایام اپنے اندر لاتی اور خود سے اپنے آپ کو یہ ایام لگاتی؟ نہیں، یہ نظام بنانے والا یسوع المسیح ہے۔ آدم اور حوا کے تخلیق کرنے سے پہلے ہی یسوع المسیح نے، باپ، بیٹا، روح القدس نے، یہوہ نے، یسوع نے یہ منصوبہ، یہ پلان بنا چکا تھا کہ انسان کے وسیلہ سے، عورت کے وسیلہ سے نسل انسان بنے گی، پیدا ہوگی، بڑھے گی، تاکہ اس کے بیٹے کا وجود ہو، تاکہ اس کا بیٹا اس دنیا میں آئے اور پیدا ہو کر دنیا اس کے بیٹے کو جانے کہ یسوع ہی خدا ہے، تاکہ دنیا جانے کہ واحد ہی خدا وہ ہے، تاکہ دنیا جانے صرف وہی ہے جو تعریف، تمجید، عبادت کے لائق ہے، تاکہ دنیا اس کی عبادت کرے، تاکہ دنیا اس کی تعریف کرے، تاکہ دنیا اس کی تمجید کرے۔ اسی لیے خدا نے یہ نظام عورت کا بنایا، یہ خدا نے بنایا ہے۔ اس میں کسی خواتین کا کوئی اختیار نہیں، یہ خدا نے بنایا ہے نظام، اور ایسی عورتوں کو خدا کی حضوری سے منع نہ کریں۔ اور تمام خواتین جو اس بات سے خوف زدہ ہیں، اس خوف کو نکالیں اور یسوع کی عبادت کریں بغیر خوف کے، کیونکہ یسوع نے آپ کو پاک کر دیا ہے۔ اب آپ کی حیض کی، پیریڈز کی، مینسٹریشن کی بیماری آپ کو ناپاک نہیں کرتی، بلکہ وہ پاک ہو چکی ہے۔ اب وہ ناپاکی میں نہیں آپ پر ایام آتا، اب وہ پاکیزگی میں آپ پر ایام حیض لگتا ہے۔ آمین۔ یسوع المسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔